ہر نئی زندگی کا آغاز خوابوں کی چمک اور امیدوں کی روشنی سے ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی اپنے مائکے کی دہلیز کو چھوڑ کر سسرال کی چوکھٹ پر قدم رکھتی ہے تو وہ نہ صرف ایک نئی زندگی میں داخل ہوتی ہے بلکہ ایک خاندان کی امید، محبت اور بھروسے کی نئی داستان کا آغاز کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے زینب کی، جو شہر نور آباد سے ایک چھوٹے سے گاؤں چمن پور میں بیاہ کر آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر صرف نئے رشتوں کا نہیں بلکہ قربانی، ہمت اور نئی شروعات کا بھی ہے۔ زینب نے جب نور آباد شہر سے چمن پور کے لیے رخصتی لی تو اس کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک مکمل دنیا آباد تھی۔ وہ بچپن سے ہی سکھائے گئے اس خیال کو دل میں بسائے ہوئے تھی کہ شادی ایک خوبصورت نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے، جہاں ایک لڑکی بہو بن کر گھر میں خوشیاں بکھیرتی ہے، محبت پاتی ہے اور ایک نئی پہچان بناتی ہے۔ چمن پور، جو کہ ایک چھوٹا سا دیہی علاقہ تھا، زینب کے لیے اجنبی تو تھا مگر وہ دل سے قبول کرنے کو تیار تھی۔ جب وہ پہلی بار عدنان کے ساتھ سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتی تو ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی امید ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ اس نئی زندگی کے جوش سے چمک رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ محبت، خلوص اور اپنی تربیت سے وہ اس گھر کو اپنا لے گی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، حقیقت کا پردہ آہستہ آہستہ ہٹنے لگتا ہے۔ گھر کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ دیواروں پر پرانی سی نمی، کچن کی چھت سے ٹپکتا پانی، فرش پر جمی گرد اور پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر کا بوجھ۔ گھر کے افراد خاموش، الجھے ہوئے اور کسی حد تک تھکے تھکے سے لگتے تھے۔ زینب کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ صرف ایک نئی دلہن نہیں بلکہ ایک ایسے خاندان کی امید ہے جو برسوں سے غربت اور حالات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ عدنان ایک محنتی مگر کمزور سا شخص تھا جس کی خود اعتمادی غربت نے چھین لی تھی۔ زینب کی ساس بوڑھی اور بیمار تھی جبکہ سسر وقت کے تھپیڑوں سے خاموش طبیعت کے ہو چکے تھے۔ ان سب کے بیچ زینب کو خود کو بہو کے ساتھ ساتھ ایک سہارا، ایک رہنما اور ایک نئی شروعات کا ذریعہ بننا تھا۔ پہلے چند دنوں میں ہی زینب نے دیکھا کہ گھر میں خوراک کا انتظام بھی مشکل سے ہوتا ہے اور صفائی ترتیب کا کوئی خاص نظام نہیں۔ گھر کے افراد جیسے ہی کسی بے جان روٹین کا حصہ ہوں۔ لیکن زینب نے ہار ماننے کے بجائے ان خاموش دیواروں میں ایک نئی روح پھونکنے کا ارادہ کیا۔ صبح اٹھ کر وہ سب سے پہلے گھر کی صفائی کرتی، پرانے بستر جھاڑتی، باورچی خانے میں ٹوٹی پھوٹی الماریوں کو سلیقے سے درست کرتی۔ وہ ہر کام خاموشی اور محبت سے کرتی، چاہے وہ کتنی ہی تھکا دینے والی محنت کیوں نہ ہو۔ شروع میں سسرال والوں نے زینب کی سرگرمیوں کو حیرت سے دیکھا، لیکن اس کے حسن سلوک، شائستگی اور نرمی نے سب کو آہستہ آہستہ متاثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ صرف ایک دلہن نہیں بلکہ اس پرانے گھر کی سانسوں میں نئی جان ڈالنے والی روح بننے لگی۔ زینب کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ ہر رات جب وہ تھک کر اپنے کمرے میں جاتی تو کبھی آنکھوں سے ایک آنسو گرتا، کبھی دل میں ماں کی یاد آتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور پڑی تو یہ گھر کبھی سنور نہ پائے گا۔ یہی زینب کی زندگی کا اصل آغاز تھا، ایک ایسی لڑکی کا جو خوابوں کے بجائے حقیقت کی سخت زمین پر قدم رکھ کر اسے سنوارنے کا حوصلہ رکھتی تھی، اور یہی آغاز اس کی زندگی کی اصل کہانی بننے لگا۔ چمن پور کے پرانے گرد آلودہ رستوں سے گزر کر زینب جس گھر میں آئی تھی وہ دراصل ماضی کی ایک خاموش تصویر تھا، ایسا گھر جو کبھی آباد رہا ہوگا مگر اب وقت، غربت اور مایوسی نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ زینب کے قدم جیسے ہی گھر کی روزمرہ زندگی میں پڑے، اس نے محسوس کیا کہ یہ گھر صرف اینٹوں اور در و دیوار کا ڈھانچہ نہیں بلکہ کئی انکہی مجبوریاں اور دبے ہوئے دکھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ صبح جب وہ کچن میں گئی تو وہاں مٹی سے اٹے فرش، دیواروں پر چکنائی کے پرانے دھبے اور ایک کونے میں رکھے ہوئے 3 خالی برتن اس کی نظروں میں چبھنے لگے۔ چولہے
چولہا خاموش تھا اور لکڑیوں کی بجائے راکھ باقی تھی۔ فریج نام کی کوئی شے وہاں نہیں تھی اور جو چند چیزیں الماری میں رکھی تھی وہ صرف نمک، سرسوں کا تیل اور کچھ پرانی مرچیں تھیں۔ کسی بھی کھانے کا تصور ادھورا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف آج کا دن ہو، لیکن جیسے جیسے دن گزرے حقیقت واضح ہوتی گئی۔ چھت کی حالت بھی خطرناک حد تک بوسیدہ تھی۔ ایک شام جب بارش شروع ہوئی تو کمرے کے بیچ میں پانی ٹپکنے لگا۔ عدنان جلدی سے ایک پلاسٹک کی شیٹ نکال کر اوپر رکھنے لگا اور زینب کو تب اندازہ ہوا کہ یہ ان کے روزمرہ کا حصہ ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ گھر میں نہ کوئی گیزر تھا، نہ پنکھا چلتا تھا، بجلی کبھی آتی کبھی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی۔ اندھیرے میں موم بتی کی روشنی صرف کمرے کو نہیں، زینب کے اندر بھی جلتی رہتی۔ عدنان کے چہرے پر خاموشی چھائی رہتی۔ وہ ایک چھوٹے کسان کی طرح روزانہ مزدوری پر نکلتا اور شام کو تھکن سے چور واپس آتا۔ گھر میں باتوں سے زیادہ سناٹا بولا جاتا اور زینب جو نور آباد کے قدرے خوشحال ماحول سے آئی تھی، خاموشی سے ان سب کا مشاہدہ کرتی رہتی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا جب بچے پڑوس سے آتے، خوشبو پر باغ لگا کر باہر جھانکتے اور زینب کے پاس انہیں روکنے کے لیے نہ الفاظ ہوتے نہ کوئی ذائقہ دار چیز، لیکن زینب نے ان سب کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ اس نے ان حالات کو سیکھنے اور سمجھنے کی پہلی سیڑھی سمجھا۔ وہ جان گئی تھی کہ صرف خواب دیکھنے سے نہیں بلکہ سخت زمین پر کھڑے ہو کر فیصلہ لینے سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ زینب کے لیے چمن پور کا وہ پرانا سا گھر صرف رہائش کی جگہ نہیں تھا بلکہ ایک میدان تھا جہاں ہر دن نئی آزمائش، نئی توقع اور نیا بوجھ لے کر آتا۔ بڑی بہو ہونے کی حیثیت سے اس پر وہ تمام ذمہ داریاں ڈال دی گئیں جنہیں خاندان برسوں سے محض ٹال رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن سے پہلے ہی زینب کی آنکھ کھل جاتی۔ نہ وہ الارم بجاتی، نہ کوئی جگاتا، بلکہ اس کی ایک اندرونی آواز اسے جھنجھوڑ دیتی کہ وقت ضائع کیے بغیر اٹھو، کیونکہ کام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے صحن میں جھاڑو دیتی، ٹوٹی ہوئی بالٹیوں میں ندی سے لایا گیا پانی بھر کر رکھتی اور پھر کچن میں جا کر چولہے کی راکھ صاف کرتی۔ ناشتہ بنانا محض چائے یا پراٹھے کا انتظام نہیں تھا، یہ فیصلہ بھی تھا کہ کس چیز کو بچانا ہے تاکہ دوپہر اور رات کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ بازار سے سبزی لانا، وہ بھی محدود پیسوں میں، خود ایک جنگ سے کم نہ تھا۔ زینب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہر روپیہ ایک امانت ہے جسے سمجھداری سے خرچ کرنا ہوگا۔ کئی بار اسے سبزی والے سے ادھار مانگنا پڑتا اور اس کی نظریں نیچی ہو جاتی، مگر لہجہ کبھی نرم رہتا۔ ساس کی طبیعت بھی ابتر تھی، کبھی جوڑوں کا درد، کبھی سانس کی تکلیف۔ زینب ان کے پاؤں دباتی، دوا وقت پر دیتی اور ان سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اپنی ماں سے کر رہی ہو۔ سسر خاموش طبیعت تھے، لیکن ان کے لیے بھی چائے اور وقت پر کھانے کا اہتمام زینب نے اپنی عادت میں شامل کر لیا تھا۔ گھر کی صفائی، پانی کا انتظام، برتن دھونا، کپڑوں کی دھلائی، بچوں کو سنبھالنا اور عدنان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ سب زینب کی روزمرہ کی فہرست کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ نہ صرف کام کرتی تھی بلکہ دل سے چاہتی تھی کہ یہ گھر بہتر ہو، خوشحال ہو، سانس لے۔ کبھی کبھار جب وہ تھک کر بیٹھتی تو اسے اپنے ماں باپ کا گھر یاد آتا، جہاں وہ صرف بیٹی تھی اور آج یہاں وہ ایک ماں، ایک بیوی، ایک خدمت گزار، ایک مینیجر، سب کچھ تھی۔ مگر وہ ان یادوں کو کمزوری نہیں بناتی بلکہ ہمت میں بدل دیتی۔ دل میں صرف ایک عہد تھا، میں بدلوں گی مگر حالات کو ہارنے نہیں دوں گی۔ اور یہی عزم زینب کو ان سب ذمہ داریوں کے باوجود پرسکون رکھتا۔ وہ شکایت نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تبدیلی خاموشی سے آتی ہے اور اثر گہرائی سے۔ کئی دن گزر گئے تھے اور زینب نے اپنے تمام تر صلاحیتیں، وقت اور محنت اس گھر کی بہتری میں لگا دی تھی۔ لیکن ایک شام جب عدنان خالی ہاتھ مزدوری سے لوٹا اور گھر میں آٹے کی آخری مٹھی بھی باقی نہ رہی تو زینب کی خاموش ہمت
हिम्मत लर्जने लगी। चूल्हे के पास खड़े होकर वो देर तक सोचती रही। ना सब्जी थी, ना दाल, ना घी। बच्चे इंतजार में थे। अदनान खामोश बैठा हुआ था और सास की दुआ भी खत्म होने वाली थी। ज़ैनब जानती थी कि खाली हाथ बैठना अब कोई हल नहीं। इसने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया, दरवाजे की कुंडी खोली और चंद कदम के फासले पर वाक़या पड़ोसी शाइस्ता बीबी के दरवाजे पर जा पहुंची। शाइस्ता बीबी जो महल्ले की एक समझदार और नरम दिल खातून थी। इनका घर भी सादा था मगर दिल बड़ा। ज़ैनब ने नजरें झुकाए धीमे लहजे में बात का आगाज किया और झिझकते हुए कहा, बीबी जी, अगर थोड़ा आटा, चावल या दाल मिल जाए तो मैं चंद दिनों में वापस कर दूंगी। हालात थोड़े सख्त हैं। शाइस्ता बीबी ने इसकी बात सुनी और बिना कुछ पूछे फौरन बावर्ची खाने में गई। थोड़ी देर बाद आटे की थैली, एक छोटा सा घी का डब्बा और आधा किलो चावल ले आई। ज़ैनब का दिल जैसे बाहर आया मगर इसने जब्त किया और आजिज़ी से कहा, आपने मेरा मान रखा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शाइस्ता बीबी ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, ये तो महल्लेदारी का हक है मगर याद रखना, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, बस हिम्मत कभी न छोड़ना। ये अल्फाज ज़ैनब के लिए सिर्फ हौसला नहीं, एक नई रोशनी थी। जब वो घर वापस लौटी तो इसके हाथ में महज चंद राशन के थैले नहीं थे बल्कि एक नई तवानाई, एक नया यकीन भी था। अगर वो कदम बढ़ाती रही तो दरवाजे खुलते रहेंगे। इस रात जब इसने चूल्हा जलाया तो वो आग महज ईंधन से नहीं बल्कि ज़ैनब के अज़म, गैरत और शाइस्ता बीबी के खलूस से रोशन थी। अदनान जो अक्सर खामोश रहता पहली बार इसकी आंखों में फख्र से झांक रहा था। बच्चे जो भूख से नढाल थे रोटी की खुशबू से खुश हो गए। ये कर्ज एक बोझ नहीं था, ये पहली ईंट थी इस रास्ते की जो ज़ैनब को खुद कफालत और कामयाबी की तरफ ले जाने वाला था। जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता एक नई करवट ले रही थी। ज़ैनब के छोटे छोटे कदम जो कभी सिर्फ किचन और सहन तक महदूद थे, अब घर की दीवारों से निकलकर ख्वाबों के उफ़ तक जा पहुंचे थे। गुर्बत की दलदल से निकलने की ख्वाहिश अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं रही बल्कि इसके लिए ज़ैनब ने अमली राहें तलाश करना शुरू कर दी थी। इसके जहन में एक बात वाज़िया हो चुकी थी कि अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो महज गुजारा करना काफ़ी नहीं, कुछ नया सीखना और बढ़ना पड़ेगा। यही सोच इसे एक दिन मोहल्ले के कम्युनिटी सेंटर तक ले गई जहां सिलाई, कढ़ाई और छोटे कारोबार की तरबियत दी जाती थी। वहां जाकर ज़ैनब ने न सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने लगी। इसे अंदाजा हुआ कि इसके हाथों में सिर्फ हुनर नहीं, तख्लीक की ताकत है। इसने पुराने कपड़ों से दीदा जेब, कुशन कवर, बच्चियों के दुपट्टे और हाथ से बनी छोटी छोटी अशिया तैयार करना शुरू की। अदनान जो पहले महज ज़ैनब की खामोश खिदमत को सराहता था अब इसकी तख्लीकी सोच पर हैरान होने लगा। इसने ज़ैनब की हौसला अफजाई की और खुद भी मकामी बाजार में इसके तैयार करदा सामान को ले जाकर बेचने लगा। पहली कमाई मामूली सी थी मगर खुशी बेहद बड़ी। ये मामूली सी कमाई ज़ैनब के लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक पैगाम थी जो इसकी मेहनत रंग ला रही थी। घर में जो बच्चों को अब वक्त पर कापी पेंसिल मिलती, सास की दुआई वक्त पर आती और अदनान की पेशानी पर पहले जैसी फिक्र की लकीरें कम होने लगी। ज़ैनब ने अब सोचा क्यों ना ये हुनर दूसरे घरों की ख्वातीन तक भी पहुंचाया जाए। इसने मोहल्ले की दीगर औरतों को भी सिखाना शुरू कर दिया और वो औरतें जो कभी अपने ख्वाबों को किचन की दीवारों में दफन समझती थी अब ज़ैनब की बातों से उम्मीद लेने लगी। हर हफ्ते इसका सहन एक छोटी सी वर्कशॉप का मंजर पेश करता जहाँ चाय की प्यालियों के साथ हौसले भी बांटे जाते। ये सब महज ज़ैनब की तरक्की नहीं थी बल्कि पूरे माहौल में एक फिक्री इंकलाब की शुरुआत थी। अब इसके ख्वाब बड़े हो चुके थे। वो चाहती थी कि इसका छोटा सा हुनर एक दिन मुकम्मल छोटा कारोबार बने। इसके बच्चे पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी गुजारें और इसका घर जो कभी मायूसी का गहवारा था अब उम्मीद और कामयाबी की अलामत बन जाए। ज़ैनब जानती थी कि सफर अभी बाकी है लेकिन अब वो तन्हा नहीं थी। अदनान इसका हम सफर था, बच्चे इसकी खुशी थे और ख्वाब इसका रास्ता। ज़ैनब का सफर एक तवील, कटन और पुरअज़म रास्ता था। इसने
اپنی زندگی میں انتہائی مشکلات کا سامنا کیا تھا کہ اکثر اس کی ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی تھی، مگر وہ کبھی ہار نہیں مانی۔ آج وہ وہی زینب تھی جو کبھی کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی شرمندہ ہوتی تھی۔ آج وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آج اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مصنوعات محلے کے بازار میں بکتی تھی اور وہ خود ایک کامیاب چھوٹے کاروبار کی مالک بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنایا بلکہ اس کی محنت اور تخلیقی صلاحیت نے پورے گاؤں کی خواتین کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اب وہ خواتین جو اپنے آپ کو صرف گھریلو کاموں تک محدود سمجھتی تھی، آج زینب کی طرح اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ زینب کا خواب صرف پیسے کمانا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلانا تھا تاکہ وہ بھی اپنے خوابوں کو مکمل کر سکیں اور دنیا میں عزت سے جئیں۔ اس نے اپنے خاندان کی زندگی میں جو تبدیلیاں کی وہ صرف مالی نہیں تھی بلکہ اس نے ان کے نظریات، رویے اور زندگی کے جینے کے طریقے میں بھی انقلاب لایا تھا۔ عدنان جو کبھی اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے گھر کی قیادت میں تذبذب کا شکار رہتا تھا، اب زینب کے عزم اور حوصلے سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں اب زینب پر فخر سے جڑی رہتی۔ دونوں ایک دوسرے کے مددگار بن چکے تھے۔ زینب کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں نے نہ صرف گھر کی معیشت میں بہتری کی بلکہ پورے خاندان کو ایک نئی سمت دکھائی۔ اس کا اعتماد، اس کی ثابت قدمی اور اس کا خواب نے پورے خاندان کو متاثر کیا۔ اب زینب کے بچے اسکول میں محنت سے پڑھائی کرتے اور ان کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو کبھی زینب کی آنکھوں میں خوابوں کی شکل میں نظر آتی تھی۔ اس کے شوہر عدنان کا دل بھی خوش تھا کہ وہ اس کی بیوی خوابوں کو مل کر حقیقت بنا رہے ہیں۔ زینب جانتی تھی کہ یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا سفر کبھی نہیں رکے گا۔ وہ اس کا خاندان اور اب ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک ایسی زندگی جہاں کامیابی صرف محنت کا نتیجہ ہو اور جہاں ہر دن امید اور خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ زینب کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی مگر ان سے لڑ کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اگر انسان میں حوصلہ، ہمت اور محنت عزم ہو تو وہ کسی بھی مشکل کا شکست دے سکتا ہے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ زندگی کی طرح ہمیں بھی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ انہیں حقیقت بنانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا قدم کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔